لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبدالکلام دیا ہے۔ زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں مہاشے کیوں پڑی ہے، اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، اب راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، یہ وقف کی زمینیں آج ہمارے ماننی پردھان منتری جی، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھی صحت دے، اللہ ان کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ ان کا گھر بسا دے، آمین۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر لوک تنتر پہ شکتی تنتر کا اہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اشنان کر کر پوجا کرتے ہو، اسی پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ خوش رہیے۔ سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امٹتا ہوا سیلاب ہے، وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں یہاں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، یمن گیا، شام گیا، قیصر و کسریٰ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا۔ ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے مینارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا۔ دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ